بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نظام صاحب آزاد کشمیر ریڈیو سے تبدیل ہو کر لاہور آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ لاہور اسٹیشن پر بلوا لیا۔ لاہور اسٹیشن کی ایک اپنی ہی شان اور اپنی ہی رعایت ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کے زمانے میں بھی اپنے ڈراموں کی وجہ سے یہ اسٹیشن سارے ملک میں مشہور تھا، اور اب بھی یہاں نامور لکھنے والوں کی ایک کھیپ موجود تھی۔ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنی کارکردگی کے جوہر دکھانے میں ایک عجیب طرح کا لطف تھا۔ اس وقت بڑوں کی ٹانگ کھینچنے کا رواج نہ تھا، ان کے ساتھ پورے اترنے کا چلن تھا۔ بڑے بھی بڑے ہی تھے، اچھے کام پر کھل کر داد دیتے اور غیبت میں زیادہ تعریف کرتے۔ ان کی تعریف کا ایک آدھ جملہ جب گھوم پھر کر جونیئر کارکن تک پہنچتا تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ مشکل سے مشکل مرحلہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے اور سفر خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ماسٹر بالی کو میں نے اٹلی سے بھی کئی مرتبہ لکھا تھا اور یہاں آ کر بھی مسلسل لکھتا رہا، لیکن انہوں نے اپنا ایک تازہ فوٹو ارسال نہ فرمایا۔ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر جاتے، البتہ خط کے آخر میں یہ ضرور لکھتے کہ ایک عدد کیمرے کی بڑی ضرورت ہے، ہندوستان میں تو ملتا نہیں، اگر تم کہیں سے حاصل کر لو تو میں کسی آتے جاتے کے ہاتھ منگوا لوں۔ اس زمانے میں صرف جرمن کیمرے دستیاب تھے، لیکن بڑے مہنگے تھے۔ میں ایک کونا فلیکس اٹلی سے خرید کر لے آیا تھا، لیکن اسے اس شرط پر اپنے پاس روک لیا تھا کہ جب تک وہ اپنی تصویر نہیں بھیجیں گے میں کیمرہ نہیں بھجواؤں گا۔ یہ کشمکش بڑی دیر تک جاری رہی۔ بالآخر انہوں نے اپنے خطوں میں اس فرمائش کا تذکرہ بھی بند کر دیا۔ مری سے دوستوں کی فرمائش آئی تھی کہ ہم مل کر نیلم ویلی کی سیر کو جا رہے ہیں، تو بہرحال اس گروپ میں شامل ہونا ضروری ہی نہیں لازمی بھی ہے۔ فوراً پہنچو اور ساتھ اپنا کیمرہ بھی لے کر آؤ۔ گروپ لیڈر عمر نے جن چیزوں کے ہمراہ لانے کی فہرست روانہ کی تھی، ان میں ایک چھڑی، ایک چھتری، ایک عدد تھرموس، بسکٹوں کے پیکٹ، پنیر کا ڈبہ، ہلکی برساتی فولادی چاقو، کین اوپنر اور ایک مضبوط سی رسی بھی شامل تھی۔ جو چیزیں بہت ہی ضروری تھیں ان کو اس نے انڈر لائن کر دیا تھا۔ میں نے انڈر لائن چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب لے لیں اور پنڈی روانہ ہو گیا۔ پنڈی جاتے ہوئے گجرات کے اڈے پر ہماری بس کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اسپیئر وہیل نہ ہونے کی وجہ سے بس کو جیک پر چڑھا کر اسی پہیے کو پنکچر لگوانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ کلینر نے بتایا کہ ٹیوب ویلکنائز ہونے میں چونکہ دیر لگے گی، اس لیے آپ لوگ چائے پئیں اور اخبار پڑھیں۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے ڈھابے میں میری کرسی سے دور گھٹے ہوئے جسم والے ایک مولوی صاحب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کی سیاہ داڑھی، چمکدار چہرے اور سر پر گول کلے کی مشدی لنگی نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اپنا کیمرہ کھول کے جب میں نے ان سے ان کی تصویر بنانے کی درخواست کی تو انہوں نے بڑی محبت سے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر میری طرف اپنی پلیٹ بڑھا کر بولے، پہلے میرے ساتھ کھانے میں شرکت فرمائیے، پھر تصویر کھنچواؤں گا۔ میں نے ہرچند بھوک نہ ہونے، بے وقت کھانے سے اعتراض کرنے اور بازاری کھانے سے گیس پیدا ہونے کے عذر پیش کیے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ مجبوراً مجھے ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا۔ کہنے لگے یہ لاریوں والے بہت تنگ کرتے ہیں، ماڈل پرانے ہیں، سامان ان کے پاس ہوتا نہیں، آدھے راستے بریک ڈاؤن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بس آپ لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ آپ کی لاری کا پہیہ پنکچر ہو گیا ہے اور ہماری بس کے کاربوریٹر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں گجرات کچہری میں عرضی نویس ہوں اور ایک ضروری کاغذ کے حصول کے لیے جہلم جا رہا ہوں۔ میرے سائل کی ضرورت ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، بیچارہ سیدھا آدمی ہے، اس لیے اس کی ڈیوٹی بھگت رہا ہوں۔ آپ ابھی تک آزاد کشمیر ریڈیو میں ہی ہیں یا تبدیلی ہو گئی؟ میں ان کا یہ سوال سن کر سکتے میں آ گیا اور لقمہ روک کر ان کا منہ دیکھنے لگا۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، یہ ہوٹل والے مرچیں بہت ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے اچھی طرح سے، میری آپ کی یاد اللہ بہت پرانی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے بڑے افسر بن کر ہم کو بھلا دیا اور ہم وہیں رک گئے۔ میں سائیں سنگل شاہ ہوں اور میری اور آپ کی ملاقاتیں روز ہوتی رہی ہیں۔ میرے ذہن میں ٹھن ٹھن گوپال کا گھڑیال زور سے بجا اور دیر تک بجتا رہا۔ الیاس صاحب نلی کی ہڈی سے چمٹا ہوا گودا نکالنے کے لیے اسے تھالی میں بجا رہے تھے اور اس کی آواز میری گونج کی لہروں میں شامل ہو رہی تھی۔ میں میاؤں کی آواز نکال کر کہا، آپ نانگا پربت چلے گئے تھے؟ کہنے لگے، او بھائی کہاں کا نانگا پربت؟
میں کیا کرتا، میں بھی تو آدمی تھا، سنگلوں کا بوجھ اٹھائے پھرا اور سنگل کے پیچھے نہ دیکھا۔ پہاڑ چھوڑ کر محمد الیاس سنگل شاہ گجرات آ گیا اور کنجا کے راستے پر ایک جھگی ڈال کر اس میں رہنے لگا۔ شدہ شدہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ منتیں ماننے اور چڑھاوے چڑھانے اس کے ڈیرے پر آنے لگے۔ بڑے بڑے سردار 2 شملوں کی پگڑیاں باندھے جب اس کی جھگی کے سامنے گزرتے تو اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیدل چلنے لگتے۔ وہ ان کو اونچی آواز میں گالیاں اور کوسنے دیتا اور سردار دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کرتے وہاں سے گزر جاتے۔ کسان اور حالی ہر روز ٹھنڈے پانی کے گھڑے قطار اندر قطار اس کی جھگی کے باہر سجا جاتے۔ راہگیر ذرا دیر کو رک کر ٹھنڈا پانی پیتے، گالیاں سنتے، روڑے کھاتے اور مسکراتے ہوئے اپنی راہ چلے جاتے۔ عورت کو وہاں آنے کا حکم نہیں تھا، اور یہ بات عام مشہور تھی کہ جو عورت سنگل شاہ کی جھگی سے 10 قدم کے فاصلے پہ گزرے گی وہ بھسم ہو کر سلیٹی راکھ میں تبدیل ہو جائے گی۔ عورتیں اپنے پراندے کی ڈوری میں 3 گانٹے دے کر اسے آٹے کے پیڑے میں لپیٹ کر اپنے مردوں کے حوالے کر دیتی تھی، جو وہاں سے گزرتے ہوئے آٹے کا پیڑا جھگی کے آگے پھینک کر گزر جاتے اور ان کی سوانیوں کی مرادیں پوری ہو جاتی۔ سنگل شاہ عشق حقیقی کی پہلی منزل میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی ملاقات ارواح سے ہو گئی تھی، جو اپنی ابتدائی منزل کا سفر پورا کر کے آگے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ جس روح کو اذن مل جاتا وہ آگے جانے کے لیے منزل کی آخری سرحد پر پہنچ جاتی اور دوسری روحیں اس کے گرد جمع ہو جاتی۔ الوداعی کا یہ منظر بہت ہی دلسوز اور کربناک ہوتا۔ پیچھے رہ جانے والی روحیں آہو بکا کرتی، جانے والی روح کے قدموں سے چمٹ جاتی۔ اس وقت کی آہو زاری کا سماع عجیب ہوتا۔ منزل پر جانے والے بھی روتے اور منزل سے چلنے والے بھی سسکاریوں میں ڈوب جاتے۔ جس روز سنگل شاہ کو اگلی منزل پر جانے کا اذن ملا، اس کے وجود میں پہلی مرتبہ پریم کی امرت دھارا حلق سے ناف تک اتر گئی۔ گالیوں کا وہ پچھتارا جس کی ایک گانٹھ ابھی تک اس کے پردے میں چھپی پڑی تھی، ایک فیتے کی طرح خود بخود کھلی اور کنول کا پھول بن گئی۔ پھر اس پھول کے نیچے جوہر کا گدلا پانی صاف ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیلے جل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نیلے پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کنول کے گرد طواف کرنے لگیں اور اپنے گلپھڑوں سے حق ہو کے جل ترنگ بجاتی ایک کورس میں ود کرنے لگیں۔ آدھی رات کے وقت جب سنگل شاہ اپنی کٹیا میں سویا ہوا تھا اور اس کی اگلی منزل پر روانہ ہونے کے لیے دوسری روحیں مقام ودا پر جمع ہو رہی تھیں، یہ ہپو لوہاری اس کی کٹیا میں داخل ہوئی اور اس کے زنجیر پوش بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سائیں الیاس کے سارے سنگل کھولے۔ ادھر مقام ودا پر روحیں بڑی دیر تک انتظار کرتی رہیں۔ میں نے کہا ہپو لوہاری اب کہاں ہے؟ کہنے لگے گھر پر ہے اور اصرار کر رہی تھی کہ کھانا کھا کر جاؤ، لیکن میری قسمت میں یہ مرچوں والا سالن لکھا تھا۔ یہ ہوٹل والے خالی مرچیں ہی نہیں ڈالتے، ہلدی بھی بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا اور ہپو کا خاوند کہاں ہے؟ بولے اس بیچارے کو تپے دق ہو گئی تھی۔ ہوتی کیوں نہ، سارا دن تو سینہ ننگا کر کے بھٹی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، تاؤ لگ گیا اور دونوں پھیپھڑے گل گئے۔ مر گیا؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے درد بھرے لہجے میں کہا مرا تو نہیں، البتہ گاؤں چھوڑ گیا ہے۔ کچھ دیر تو داتا دربار کے فقیروں میں شامل رہا، اب سنتے ہیں سندھ کی طرف نکل گیا ہے اور کسی چھوٹی سی درگاہ پر فقیری کر کے اپنا وقت گزار رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کبھی اس سے ملنے گئے؟ کہنے لگا ہپو کا کاغذ لینے کے لیے 2-3 مرتبہ اسے ملا تھا۔ انگوٹھا لگاتے وقت دھاڑے مار مار کر رونے لگا تو میرے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے الیاس محمد عرضی نویس کے 3 فوٹو اتارے، وہ 2 پروفائل اور ایک فرنٹ پوز۔ شٹر کی آواز سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بڑا کھڑاک ہے۔ میں نے کہا یہ قیمتی کونا فلیکس ہے اور جرمن کیمرہ ہے، اسے میں نے اپنے استاد کے لیے اٹلی سے خریدا تھا۔ سب سے پہلے اس سے آپ کی تصویر بنائی ہے۔ سب سے پہلے والی صف میں آنے پر الیاس بہت خوش ہوئے اور داڑھی کھجا کر بولے یہاں کی کھیر بہت اچھی ہے، 1 پلیٹ منگواؤں؟ میں نے کہا پہلے ہی بہت کچھ ٹھونس لیا ہے، اب گنجائش نہیں رہی، پھر کبھی موقع ملا تو کھیر بھی کھا لیں گے۔ جب میں پنڈی کے لیے بس سٹینڈ پر اترا تو میرا کیمرہ چوری ہو چکا تھا، میرے کندھے پر صرف ایک بیگ رہ گیا تھا اور اس کے ساتھ کٹے ہوئے کیمرے کا سٹیپ لٹک رہا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے سارے حصے سننے کے لیے پلے لسٹ رجنی کی کہانی سنیں تاکہ اس دلچسپ کہانی کو سمجھ سکیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔